میرے خیال میں کسی گفتگو کے لیے وقت کم ہے، تو بہتر ہے کہ مہمانوں کو سنا جائے۔ اور ایک بات البتہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے مہمان کی خدمت میں کہ یہ شاید یونیورسٹی کا ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کا واحد شعبہ ہے جہاں مسلمانوں کی مختلف فرقوں اور مسالک کے سلسلے میں اتنی آگہی آپ پائیں گے کہ ہمارے بچے آپ کو گنان بھی سنا رہے ہیں، اس پوری روایت سے واقف ہیں جب اسلام کی مختلف برانچز مختلف سمتوں میں چلی گئیں اور ان کی آئیڈینٹی، ان کے نام الگ الگ ہو گئے، لیکن ہم خود ایک واحد کنبہ مانتے ہیں اس پوری امت کو، اور ہمارے بچے اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ 2005 میں عمان میں جو کانفرنس منعقد ہوئی اور جو اس صدی کی پہلی بڑی کوشش ہے جہاں مسلمانوں نے اپنے آپ کو ری بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ ایک بار پھر اس خیمے کو مستحکم کیا جائے جو اسلام کا خیمہ ہے۔ اور آپ کو ایک حیرت ہوگی کہ ابھی پچھلے سال وائس چانسلر صاحب اتفاق سے کسی مصروفیت کے سبب باہر چلے گئے تھے، ایک بڑی کانفرنس ہم نے منعقد کی، اس کا عنوان ہی تھا کہ ری بلڈنگ دا ہاؤس آف اسلام۔ اور جب میں اسماعیلی، چونکہ ہم لوگ یہاں تمام فرقوں کے بارے میں انٹرفیتھ انڈرسٹینڈنگ کا ایک پرچہ ہے جس میں بڑی مفصل گفتگو کرتے ہیں، تو بچوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ 150 سال کی زیر زمین محنت کے بعد اسماعیلی دعوت، جس کو آپ دعوت ہادیہ کہیں، وہ خلافت فاطمی کی شکل میں منظم ہوئی، اور پھر قلعہ الموت کے سقوط کے بعد، یعنی بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ 700 سال تک زیر زمین سرگرمی کے تحت یہ نیٹ ورک چلتا رہا، اور جب پہلے آغا خان کو پبلک ارینا میں باقاعدہ اعلان کے بعد داخلے کی مہلت ملی، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً غالباً 20 ملین لوگ اس نیٹ ورک سے آج بھی وابستہ ہیں۔ یہ اس نیٹ ورکنگ کا حصہ ہے، وہ اس تنظیم کا حصہ ہے جو اسلام کی مشنریز نے سیکھا اس فن کو، اور جس کے سبب اس تنظیم، اس منظم ہونے کے سبب وہ دنیا پر بہت قلیل عرصے میں چھا گئے۔ ایک بات اور پیش نظر رہنی چاہیے کہ اگر آپ خانوں سے ہٹ کے سوچیں، یعنی اسلام چاہے وہ سنی اسلام ہو، شیعی اسلام ہو، اسماعیلی ہو، عبادی ہو، میرا ملنا جلنا دروزیوں سے بھی ہے، لیکن کچھ دیواریں ایسی بن گئی ہیں کہ مجھے یاد آتا ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں جب میں لندن کے اسماعیلی انسٹیٹیوٹ میں پہلی بار گیا تو مجھے کچھ خوف سا آ رہا تھا کہ شاید میں اجنبی دیواروں کے اندر میں نے قدم ڈال دیا۔ وجہ یہ ہے کہ ایک فرقے کے بارے میں دوسرے فرقے کے سلسلے میں جو تحفظات ہیں اور جو نفرتیں ہیں جو ان کتابوں میں بھر گئی ہیں، انہوں نے اسٹیریوٹائپنگ کی ہے، اور جس کے سبب ہم ان کا نام آتے ہی متوحش ہو جاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ اگر آپ اسماعیلی کنٹریبیوشن کو ہٹا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام کا، اسلامی تہذیب کا اور اس کی ثقافت کا ایک بڑا حصہ غائب ہو جائے گا۔ اور میری اپنی تحقیق یہ ہے کہ اگر آپ اسماعیلی اسلام کو ہٹا دیں تو آپ کے نظام الدین اولیاء اور معین الدین چشتی غائب ہو جائیں گے، لال قلندر غائب ہو جائیں گے، اس لیے کہ جو لوگ اسماعیلی سرمایے سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں مثنوی مولوی یعنی مولانا روم غائب ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جانتے ہیں کہ دعوت ہادیہ کس پردے میں کہاں کہاں منظم ہوئی اور کتنی تندہی سے ان حضرات نے اپنا کام انجام دیا۔ وقت آتا ہے جب حالات سخت ہو جاتے ہیں تو انسان کو بہت سی باتیں چھپانی پڑتی ہیں، جس کو وہاں تقیہ کہتا ہے، لیکن ہم سنی مسلمانوں نے اس کو ایک یعنی ایسا ٹرم بنا دیا جس سے خوف اور دہشت کی بو آنے لگی۔ تو یہ یعنی مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ ہمارے لیے، ہمارے طلباء کے لیے ایک موقع ایسا ہوگا کہ وہ براہ راست ہمارے اسماعیلی برادر سے گفتگو کر سکیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امت ایز اے امت جب ایکٹیو ہوگی، دوبارہ منظم ہوگی، جب ہی اس مشن کو حاصل کر سکے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ اسی یونیورسٹی کے قیام میں لیجئے کہ
آغا خان صاحب کی شمولیت کے بعد یہ یونیورسٹی بن پائی. اور جب برج کورس قائم ہو رہا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اکیڈمک کونسل کے جلسے میں سب سے پہلی حمایت کی جو آواز اٹھی وہ ایک اثنا عشری شیعہ عالم کی تھی، اور اس کے بعد برج کورس کے قیام کے لیے راستہ ہموار ہو گیا. تو وجہ یہ ہے کہ اگر قلوب میں، ذہنوں میں وسعت ہو تو اس گھر کی دوبارہ تعمیر ہو سکتی ہے، جس کے ہم بھی اتنے ہی ویلڈ رکن ہیں جتنے برادر آشیش مرچنٹ صاحب ہیں، اور جو دوسرے یعنی مختلف ناموں سے مختلف کمیونٹیز اس سرزمین پر اس وقت پائی جاتی ہیں، جن کا کلمہ وہی ہے، جن کی کتاب وہی ہے، جن کا رسول وہی ہے، اور جن کا مشن وہی ہے، اور وہ اسی دین کو اس دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں. خدا کرے کہ آپ کی آمد سے ان دیواروں کو ٹوٹنے میں مزید مدد ملے. ہم آپ کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں.